آج میں نے اپنے اہل تشی بھائیوں کی امام بارگاہ میں جا کے افطاری کی۔ افطاری سے پہلے میں نے حسب روایت ایک عدد ویڈیو بنائی اور اسے میں نے اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کر دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی مجھے خاصی گالیاں پڑنے والی ہیں، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد جب میں نے میسیجز دیکھے تو وہاں پہ تو رسپانس بالکل میری توقعات کے اپوزٹ تھا۔ سب لوگ مجھے سراہ رہے تھے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی کہ اتنی جلدی اتنی بڑی تبدیلی آپ اتنی آسانی سے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہاں پر الٹے سیدھے کمنٹس بھی کیے کہ آپ کیسے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں، یہ تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ تو اما عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اگر آپ کی ماں کو کوئی گالیاں دے تو کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ میرا جواب یہاں بالکل ایسے ہی ہوگا کہ نہیں بھائی، اگر کوئی میری ماں کو گالیاں دے گا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بالکل بھی نہیں کھاؤں گا۔ لیکن پہلے نا میں یہ ضرور دیکھوں گا کہ کیا واقعی ہی کوئی میری ماں کو گالیاں دے رہا ہے، یا پھر کچھ نام نہاد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص آپ کی ماں کو گالیاں دے رہا ہے۔ دیکھیں، میں نا سیدھا سوال کرتا ہوں، کس نے کہا آپ سے کہ وہ سب گالیاں دیتے ہیں؟ آپ نے کسی مستند عالم کے منہ سے صحابہ کرام یا اہل بیت کو گالیاں دیتے ہوئے سنا ہے یا دیکھا ہے؟ مجھے بھی بھیجیے گا۔ میں نے تو آج تک جتنے بھی ان کے جید عالم دین ہیں ان سب کے فتوے پڑھے ہیں، ان کی کتابیں دیکھی ہیں، ان کی تقریریں سنی ہیں، مجھے تو آج تک کبھی ایسا کچھ نہیں ملا۔ بھائی سب سے بڑے عالم کون ہیں ان کے؟ نجف کے سب سے بڑے جو شیعہ عالم ہیں آیت اللہ علی السستانی، وہ واضح لکھتے ہیں اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ علی خامنائی، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ امہات مومنین کی توہین ناجائز ہے۔ پاکستان کے عالم سید ساجد علی نقوی ہیں سب سے بڑے عالم، علامہ طالب جوہری بڑے عالم، کتنی بار وہ کہہ چکے ہیں کہ فرقہ وارانہ گالیاں، یہ نفرت، یہ درست نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب اگر ان کے بڑے علماء یہ بات کہہ رہے ہیں کہ گالی دینا حرام ہے، تو پھر آپ پورے مسلک کو تو گستاخ نہیں کہہ سکتے ہیں نا۔ چند کلپس دیکھ لی آپ نے، چند جذباتی مقررین کی تقریریں دیکھ لی ہیں آپ نے، چند وائرل ویڈیوز دیکھ لی ہیں، کلپس دیکھ لی ہیں، سوشل میڈیا دیکھ لیا ہے۔ بھائی دیکھیں، مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ درباروں پر ناچ گانا ہوتا ہے، بھنگڑے ہوتے ہیں، دھمال ہوتے ہیں، نشہ ہوتا ہے، قبروں پر سجدے ہوتے ہیں، اس لیے آپ سب شرک کرتے ہیں، آپ سب مشرک ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، یہ ہم نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ کون جاہل ہیں، ہمیں کیا پتا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ایسے ہی کہیں گے نا، ایسے ہی کہیں گے نا۔ تو بالکل اسی طرح سے جب آپ ان کے بڑے علماء کے پاس جا کر پوچھتے ہیں نا، تو وہ بھی بالکل آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہیں۔ ہاں ہمارے اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، تاریخی اختلافات ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب دشمنی نہیں ہوتا ہے۔ میں آپ کو نا اپنی ایک بات بتاتا ہوں۔ بچپن میں نا، یہ ارلی 90s کی بات ہے، میں بہت چھوٹا تھا، ناظم آباد نمبر 2 میں ہم رہتے تھے، سامنے چورنگی تھی، رضوی امام بارگاہ اس کے پیچھے تھی، بہت مشہور طالب جوہری جو بہت مشہور شخصیت ہے، اس وقت وہ پی ٹی وی پر شام غریبہ پڑھتے تھے تو بہت مشہور تھا، ان کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ تو ہم ہر محرم میں نا ان کی مجلس سننے کے لیے گھر والوں سے چھپ کے چلے جاتے تھے رضویہ، اور سوال اٹھانے کا نا میرے اندر بچپن سے شوق تھا۔ ان کی مجلس سن کر ہم واپس آتے تھے اور گجرانالے پہ عثمانیہ مسجد میں ولی محمد سے جا کے پوچھتے تھے، جو مولانا مولوی صاحب تھے، ان سے سوال جب پوچھتے تھے نا کہ بھائی وہ تو یہ کہہ رہے تھے، تو ان کے پاس جواب اب تو ہوتا نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ وہ وہاں نہیں جانا، ان کو نہیں سننا، یہ ایمان خراب کر دیتے ہیں۔ یعنی دلیل نہیں دی گئی، بس روک دیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ ان کے ہاں کا پانی نہیں پینا، ان کا کھانا نہیں کھانا، یہ کچھ ملا دیتے ہیں، ایسا ویسا وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں نا ہمیں بچپن میں ڈر کے ساتھ سکھائی گئی ہیں، اور سب کو سکھائی گئی ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ آج جب ہم بڑے ہوئے ہیں، جب خود سے جا کر دیکھا ہے، تحقیق کی ہے، پڑھا ہے، تو پتہ چلا ہے کہ یہ باتیں حقیقت نہیں تھیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھا، میں نے نہ انہوں نے کسی نے مجھے گالی دی، نہ کسی نے میرا ایمان چھیڑا، نہ مجھے پانی میں کچھ ملا کے پلایا جیسے ہم نے سنا ہوا ہے۔ اصل مسئلہ فرقہ واریت ہے۔ اب فرقہ واریت کیا ہے؟ لوگوں کو آپس میں لڑوانے کا طریقہ ہے۔ جب عوام کو تقسیم کرنا ہو تو مسلک چھیڑ دو، جب جذبات بھڑکانے ہو تو مقدسات کا نام لے لو، اور ہم فوراً سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تاریخ پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، فقہ پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن گالی دینا دین تو نہیں ہے نا، ہے؟ بتائیں۔ اچھا، یہ جو فرقہ واریت ہے نا، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ سادہ سا، جو مولوی، جو مذہبی رہنما، جو سیاسی رہنما مذہب پہ بات نہیں کرتا ویسے، دوسرے فرقے کے خلاف نفرت پھیلائے، تعصب پھیلائے، کسی انسان کی باتوں سے اتنی سی بھی تعصب کی بو آئے نا، اسے فوراً سننا بند کر دیں، اسے فالو کرنا چھوڑ دیں، اس کے پاس جانا بند کر دیں۔ اور جو انسان وحدت کی بات کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ اختلاف ہو سکتا ہے یار، فہم کا ہو سکتا ہے، لیکن نفرت نہیں ہو سکتی، اسے سنیں۔
میں نا اپنی آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں. میری عمر تقریباً 47 سالہ زندگی، داڑھی بھی سفید ہو گئی ہے. اگر مجھے کسی ایک شخصیت نے متاثر کیا ہے اور دین سمجھایا ہے تو وہ ہیں مولانا اسحاق مرحوم فیصل آبادی. اس پوری صدی کے سب سے بڑے عالموں میں وہ ایک ہیں. پوری دنیا میں نا ان کے لیکچر دنیا اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے بچوں کو سنواتی ہے. صحیح ہے. گو کہ ہمارے ملک میں ان کے خلاف بہت سارے فتوے ہیں چونکہ لوگوں کی دکانیں بند کی ہیں انہوں نے. خیر، ان کا نا واضح موقف تھا. یہ علمی مسئلہ ہے، یہ تاریخی مسئلہ ہے. کسی کو کافر کہنا یا غلط کہنا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. انہوں نے دین کو مشکل نہیں بنایا، انہوں نے دین کو آسان بنا کر کے سمجھایا. آج اگر میں ماشاءاللہ سے 5 وقت کی وقت پہ نماز پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ اس کا سارا کریڈٹ مولانا اسحاق صاحب کے حصے میں جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے میرے لیے وضو آسان کر دیا، پردیس میں رہ کے نماز آسان کر دی، روزہ سمجھا دیا. دین مجھے بوجھ نہیں لگتا، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ میں آ گیا. اگر آپ بھی صحیح دین سمجھنا چاہتے ہیں نا تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کو سنیے. مولانا اسحاق صاحب لیکچر سنیں، یوٹیوب بھرا پڑا ہے، ہر جگہ ان کے کلپس مل جائیں گے. ہر مسئلے پہ انہوں نے بات کی ہے، اصل دین سمجھایا ہے آسان کر کے. اور اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی ان کے خلاف کچھ آپ کے مولویوں نے شک و شبہات ڈال دیے ہیں کہ وہ تو بہکے ہوئے تھے اور وہ تو ایسے تھے ویسے، تو پھر آپ کا علاج کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ فرقہ واریت سے بچنا ہے. اور یہ سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. کوئی شیعہ سنی کوئی فرق نہیں ہے. ہاں جی نماز الگ ہے، جی روزہ الگ ہے، جی دیر سے کھولتے ہیں، فلاں کھولتے ہیں. یہ تاریخی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. اس سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے. بس مت سنیں ان لوگوں کی باتیں جو آپ کو فرقہ واریت میں ڈالتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے. آپ اپنا موقف رکھ دینا، بس بات ختم ہو گئی نا یار. آپ کسی کو غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی میں تو ایتھیسٹ کے سامنے اپنا موقف رکھ دیتا ہوں، بات ختم ہو جاتی ہے. میں ان کو غلط کہہ دوں کیا فائدہ؟ جس کو سننا ہے وہ سنے گا، جس کو سمجھنا ہے سمجھے گا. اور الحمدللہ لوگ سمجھتے ہیں، پاگل نہیں ہیں لوگ. بھوسا نہیں بھرا ہوا لوگوں کے دماغ میں. اب آج کے اس 2026 میں سمجھے بہت ترقی کر لی ہے دنیا نے. اب وہ وقت چلا گیا کہ لوگ کہیں گے، کتا کہے گا کان لے گیا تو وہ کتے کے پیچھے بھاگ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں.